ایسے لگ رہا ہے جیسے شفقت محمود صاحب کو اگر پذیرائی مل رہی ہو، کے پی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسد قیصر صاحب متحرک ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ رہنما جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے ان کو اگر لیمینیٹ کر دیا جائے تو قابل قبول ہے پاکستان تحریک انصاف اف وی کنیکٹ اٹ ود رانا مبشر صاحب پریڈکشن۔ دیکھیں شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، مجھے آج پتہ لگا، مجھے یاد نہیں تھا، کافی عرصے سے میں نے دیکھا نہیں اس کو، تو میں آج اپڈیٹ ہوا ہوں شاید وہ حصہ ہے ان کے، تو مجھے نہیں پتا تھا وہ حصہ ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں کافی عرصے سے۔ وہ لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کو لیڈ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر گوشہ گمنامی میں گئے اور 9 مئی کے بعد سے خاموش ہیں، لیکن ٹویٹر پہ کیا کر رہے ہیں مجھے اتنا نہیں پتا۔ دیکھیں ایشو یہ ہے اس وقت جو پریزیڈنٹ صاحب سے جو ملنے گئے ہیں، میری انفارمیشن کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب کو میسج جو گیا ہے فرام دا ٹاپ یہی ہے کہ جو ان کا آئینی رول ہے اور جو ان کا جو آئین کے اندر جو ملک کے قانون کے اندر رول ہے اور جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کریں، اور ایز اے پریزیڈنٹ جو ان سے ایکسپیکٹیشن عوام کی ہے، ان کی جو پبلک کی ہے کہ وہ آئینی جو ان کا رول ہے جو انہوں نے نہیں ادا کیا، جس میں سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے پہ بری طرح میری نظر میں ایک میزریبل فیلئر ہوگا جو نظر آیا ہے، تو انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ نہیں پلے کیا۔ اسی وجہ سے میں نے وہ ایک محاورتاً کہہ دیا تھا کہ وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ تو کیا لائیں گے، وہ سنوکر کی ٹیبل پہ لانے کے قابل ہے میرے خیال سے۔ تو اس وجہ سے یہ مجھے اس میں دیکھیں معذرت چاہتا ہوں، یہ ان کا آئینی کردار بھی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ڈائلاگ کروائیں۔ بالکل ڈائلاگ دیکھیں آئینی کردار ان کا ایک ہی تھا جو آئین میں لکھا ہوا جو وہ ڈیٹ دے سکتے تھے الیکشن کی، بٹ ہی ڈیڈنٹ۔ جی انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی تھی، اور میں نے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر سکتے تو بڑا آسان سا طریقہ، آپ ریزائن دے دیں اور آپ چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے، آئین کی وائلیشن کرتے دیٹ مینز آپ اپنا اوتھ جو ہے دیٹ از ٹو پرزرو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آپ اس میں فیل ہوتے ہیں دیٹ مینز کہ آپ کا جو آئینی کردار آپ نے نہیں کیا، دیٹ اماؤنٹس میری نظر میں مس کانڈکٹ اینڈ اٹس اے گڈ گراؤنڈ فار امپیچمنٹ۔ اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے اپنا رول ادا نہیں کر سکتے تو میری نظر میں پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلے 4-5 مہینے میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کیا ٹورڈز الیکشن، خاص کر جو ان کا آخری اسٹنٹ تھا دیٹ واز اے بگ فیلئر۔ اپنی ساری پاورز آپ الیکشن کمیشن کو دے دیا آپ نے، ڈیلیگیٹ کر دی، جو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے آئین کے مطابق، آپ کو خود ہی ڈیٹ دینی تھی۔ تو میری نظر میں کچھ مجھے اس میں کچھ کنسٹرکٹیو یا کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ میسج ان کو یہی گیا ہوا کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں جو وہ نہیں کر رہے۔ لیکن اس سب حسن اتفاق ہے کہ نگران حکومت بھی رابطہ کر رہی ہے، پھر پی ٹی آئی خود چل کے صدر صاحب کے پاس بھی جا رہی ہے، پھر محمد علی دورانی صاحب بھی ایکٹیو ہیں۔ آپ کے پاس بھی انفارمیشن یہی ہے کہ رانا صاحب کے مطابق سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی؟ دیکھیں صدر وہ کیوں بنے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے، وہ کس کی وجہ سے بنے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں۔ So there are expectations on behalf of the people of Pakistan, even from the party. یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے، یہ الیکشن اگر ہو جاتا ہے this is for all the people of Pakistan کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں۔ میرے خیال سے ان کو یہی کہا گیا ہوگا کہ آپ کا جو آئینی رول بنتا ہے پلیز اس کو ادا کریں۔ جہاں تک رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میری نظر میں دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ ہمیں این آر او دیا جائے، قاسم صاحب کے والد کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں گئی مجھے این آر او دیا جائے۔ اس میں یہی کہا گیا ہے جو بھی بات ہوتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر فار انسٹنس جیل ٹرائل ہو رہا ہے، وہ سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے، ایکسیس ٹو جسٹس کا رائٹ دیا جائے، اس طرح میرے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہ کی جائے، یہ ساری ڈیمانڈز ہیں۔ اور جہاں تک ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہم سب کی ہے، دیٹ از کہ یار فری اینڈ فیئر آپ ٹائملی الیکشن کرائیں، وہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی نہیں کہی گئی کہ مجھے ملک چھوڑنے کے لیے راستہ دیا جائے یا مجھے کوئی وے آؤٹ دیا جائے کہ آئی ایم رننگ اوے فرام دا کنٹری، کیونکہ یہ کہہ رہے وہ لوگ ہیں کہ این آر او مانگا جا رہا ہے جو خود ماضی میں این آر او مانگتے رہے ہیں اور اس پہ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں۔ سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے ڈیلر۔ ہی از ناٹ اے ڈیلر، ہی از اے لیڈر۔ سو اگر وہ ڈیل کریں گے تو وہ لیڈر نہیں رہیں گے، وہ ڈیلر بن جائیں گے، اور یہاں پہ ڈیلر بننے کا رواج ہے، بہت لوگ بنے ہیں لیکن مجھے ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں یا ٹرینڈ کو اور آئی ایگری ود رانا صاحب، ایسی کوئی نہیں کہا گیا کہ این آر او کی بالکل بات نہیں کی گئی، ملاقات ان سے پیغام رسانی کے میری نظر میں نہیں ہے۔ آج کے دن کی بڑی خبر ہوتی ہے اگر فرد جرم عائد ہو جاتی شاہ محمود قریشی صاحب پہ، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، تو اسے کامیابی سمجھا جائے پی ٹی آئی وکلا کی؟ نہیں دیکھیں کامیابی نہیں، ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے جو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ جب آپ کو چلان ہینڈ اوور ہوتا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو وہ ابھی پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا۔ لاسٹ ڈیٹ پہ جب وہ تو چلان جب ہینڈ اوور وہ کر رہے تھے تو نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے آبجیکشنز تھے کہ ایک مین ایشو پینڈنگ ہے کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہ چیلنج ہوا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
اور اس وجہ سے اس میں آپ ڈیٹ ڈال دیں تاکہ اس کا فیصلہ آ جائے، پھر آپ ٹرائل چلا لیں. کیونکہ ان کا بیسک جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے، دیکھیں جیل ٹرائل تو ہوتا ہے، اس کے اندر نارملی جو ہوتے ہیں دنیا میں یا پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، وہ جب ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو میڈیا کو ایکسیس ہوتی ہے، اس کے اندر فیملی کو ایکسیس ہوتی ہے، لائرس کو ایکسیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو ریمانڈ کب ہوا یہ بھی نہیں پتہ تھا، بعد میں پتہ چلا ریمانڈ ہو چکا ہے سائفر کیس میں. بہت سارے ایشوز تھے جو بڑے سیکرٹ طریقے سے چل رہے تھے، تو اس وجہ سے سیریس آبجیکشنز تھے کہ میرا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں لیا گیا تھا چلان. تو اب ان کو مل گیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے لاء میں ریکوائرمنٹ ہے، ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد چارج فریم ہوگا. پھر چارج فریم ہوگا تو پھر ٹرائل سٹارٹ ہوگا، کیونکہ کرمنل لاء میں ٹرائل اس دن ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب چارج فریم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر گواہی، مطلب نواز شریف صاحب ملک میں ہوں گے جب فرد جرم عائد ہوگی. جی بالکل وہ ہوں گے. اچھا، نیب ترامیم کا وفاق کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا، وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نیب نے اس کو چیلنج نیب نے چیلنج کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اگر اس کو چیلنج کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دے آر گریوڈ بائی دا ججمنٹ پاسڈ بائی دا ایکس چیف جسٹس جو تھے مرتضیٰ بندیال صاحب. وہ چاہتے ہیں کہ جو ترامیم تھی وہ رہیں. تو اب اس میں تو جو کیونکہ فیصلہ آ سکتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آ چکا ہے، تو اس میں اب لارجر بینچ بنے گا اور اس کو دوبارہ سنا جائے گا. اور کیونکہ آلریڈی وہ ایک ڈسینٹنگ ججمنٹ تھی، ایک جج نے ایگری کیا تھا، دو نے ڈس ایگری کیا تھا، تو اس وجہ سے اس پہ لارجر بینچ بنے گا. تو یو نیور نو کہ اس کو دوبارہ اپہولڈ کر دیں اور ریورس. اور فارم بھی اپیل کی ہوگی. جی بالکل، اپیل کی فارم میں تو ریویو بھی نہیں ہوگا، اسکوپ بھی زیادہ ہوگا، اور اس وجہ سے اس میں وائڈر اسکوپ کافی. یہ اٹ ڈپینڈس کہ دیکھیں ججز کا بینچ کیا بنتا ہے. کچھ ججز ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیب کی ایکسیسز کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نیب اتنا اس طرح کا آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ نہ بنے، تو اس کو اتنا اسٹرانگ آپ انسٹیٹیوشن نہ بنائیں. جی، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہو. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جی دیکھیں، میں نیئر صاحب سے نے بات کی، میں ایک چیز کہوں گا. دیکھیں ابھی یہ فیصلہ آیا رانا آصف کیس کا دسمبر 2022 میں. اس میں یہ کہا سپریم کورٹ نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کہا، یہ 2015 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ ریلائی کرتے ہوئے، آدم کیس تھا، کہ اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہے تو اس کو صرف کورٹ میں آ کے سرنڈر نہیں کرنا تاکہ اس کی اپیل یا بیل سنی جائے. اس کو سب سے پہلے اتھارٹیز کے پاس جا کے اپنا اریسٹ افیکچویٹ کرانا ہے، اس کے بعد اس کی اپیل یا بیل سنی جائے گی. سو میری نظر میں فرسٹ میاں نواز شریف صاحب ہیز ٹو بی اریسٹڈ، اس کے بعد ان کا کورٹ میں جا کے کیس سنا جائے گا. یہ لیگل پوزیشن ہے. نو واٹ ہیپنز، ان کے گھر کو جیل ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ان کو اریسٹ کس طرح کیا جاتا ہے، دیٹ از ڈسکریشن آف دا گورنمنٹ.